منقولات.com پڑھیے دنیا بھر کی خبریں اور معلومات دنیا کی مشہور 3 زبانوں میں، اردو، انگلش اور جرمن میگزین کے ساتھ۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں منقولات پوڈ کاسٹ سید نظام الدین چشتی کے ساتھ۔ ہماری آج پوڈ کاسٹ کا ایک نیا موضوع ہے جس کا نام ہے تعلیمات رومی، حضرت مولانا جلال الدین رومی کی نسبت سے۔ اس کا پہلا حصہ ہے۔ ہم آج کی پوڈ کاسٹ کو مولانا رومی کے دربار پہ لکھی ہوئی رباعی سے شروع کرتے ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: باز آ برانچے ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگے ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر کوبا شکستی باز آ۔ اس کا اردو ترجمہ اس طرح سے ہے: واپس آ جا تو جو کوئی بھی ہے، واپس آ جا، اگر تو کافر اور مشرک اور بت پرست بھی ہے تو واپس آ جا، ہماری یہ درگاہ ناامیدی کی درگاہ نہیں، اگر تو 100 بار بھی تو وقت توڑ چکا ہے پھر بھی واپس آ جا۔ اور یہی صوفیزم کی تعلیم ہے۔ صوفی دنیا میں رہ کے اللہ کی تلاش کرتا ہے، اور اللہ کی تلاش اس دنیا میں صرف اس وجہ سے ہی ممکن ہے کہ وہ دنیا کی ہر غلطی، ہر پریشانی، ہر مصیبت کو اپنے اندر سمیٹ کر راہ حق، ذات حق کی تلاش جاری رکھے۔ صوفی کا خدا رحم دل ہے، صوفی کا خدا برکتوں والا ہے، صوفی کا خدا لا تقنطو والا ہے، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ ہے اس کا خدا۔ اس کا خدا چابک لیے نہیں بیٹھا ہے کہ جو صبح، دوپہر اور شام ہر ایک کی غلطی پہ اس کو سزا دیتا رہے، بلکہ اس کا خدا وہ خدا ہے جس نے تخلیق کرتے وقت حضرت آدم کو بتایا کہ یہ ایک خطا کا پتلا ہے، اور جب یہ خطا کر کے میری طرف واپس آئے گا میں اس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول کے رکھوں گا۔ حضرت مولانا روم اسی زمین میں، اسی مضمون کے لحاظ سے ایک واقعہ لکھتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک بوڑھا عابد شب و روز اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور لیکن وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتا تھا، اپنی عبادت پر خوب کرتا تھا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک باز جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ کسی کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو عبادت گزار اپنی عبادت پہ کرتے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ بہت جلدی شیطانی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک رات جب وہ عبادت میں مصروف تھا، حق تعالیٰ کا پیغام اس کے پاس پہنچا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، جو تیری عبادتیں تھیں ہم نے سب کی سب رد کر دی، اور تجھے اس کا کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا۔ زاہد کا اور عابد کا یہی سننا تھا۔ اس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، سب بات چیت دنیا والوں سے بند کر دی، اور پوری 40 سالہ عبادت جو کہ نامنظور ہو گئی تھی، وہ اس کی پشیمانی میں اس کے دن و رات گزرنے لگے۔ عبادت بھی چھوٹ گئی، پشیمانی بھی زیادہ ہو گئی، اور دنیا سے تعلق بھی ٹوٹ گیا۔ یہاں پہ اس کا دوست آیا، جو اس کا قریبی دوست تھا۔ اس نے پوچھا اپنے عابد دوست سے کہ معاملہ کیا ہے؟ عابد نے بتایا، توانی ازن دل با پرداختن تو دانی کے بے آؤ تما
ساختن کہ میری ساری عبادتیں تو اب ختم ہو گئی ہیں اور میں ایک تماشا بن کے رہ گیا ہوں اور میرا اب کسی عبادت میں دل نہیں لگتا. تو دوست نے اس کو ایک سبق دیا اور کہا تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ وہ تو محبوب بھی ایسا ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے، خوش ہو یا ناراض ہو، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کو سجدے کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. تم کو ہم سے سینکڑوں، ہم سا تم کو ایک. اس کے لیے آنسو بہانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، اس کے لیے طواف کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، اس کے لیے تو کائنات کا ذرہ ذرہ عبادت کر رہا ہے وہ اور اس کی حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے. لیکن اس در کے سوا تیرے پاس کوئی در اور بھی نہیں ہے، اور گھبراتا کیوں ہے؟ کسی غیر کے در پہ نہ جا، اسی کا بندہ کہلا اور اسی سے رجوع کر، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے. تو اپنی عبادت کے آنسو اس کی بارگاہ میں بہائے جا، اور تو اس کا در چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہے؟ بندہ عابد سجدہ ریز ہو گیا اور گڑ گڑا کر اپنے اللہ کے حضور معافی مانگی اور اس سے اپنا ماجرا کہہ سنایا. پھر اللہ کے پاس سے آواز آئی، قبول است گرچہ ہنر نیست کہ جز پناہ دیگر نیست، کہ تیرا سجدہ قبول ہوا ہے، تیری عبادت قبول ہوئی ہے، اور ماں سوا کہ نہیں یہی سجدہ بلکہ پرانی عبادت بھی قبول ہو گئی، کیونکہ تو نے پہچان لیا کہ میرے در کے علاوہ تیری کوئی پناہ نہیں ہے. ندامت کے آنسو طلب کا دامن اور اس بارگاہ میں حاضری اس کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی بارگاہ میں اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام. سید نظام الدین چشتی. ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.